أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میری پیاری بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش کی گئی. اسی آیت اور حدیث کے تناظر میں چند باتیں اس امید کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اور پھر تمام سننے والے کو کہیں گے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اس آیت کا تعلق اس علم سے ہے جس علم کو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، اور جو حدیث پڑھی ہم نے یعنی آیت کریمہ کے بعد جو ہم نے حدیث پڑھی اس حدیث کا تعلق ہماری پیاری بہنوں سے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی پاک آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس کائنات میں توحید کا مقام بہت بڑا ہے. توحید کے اقرار کے بغیر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے بغیر، اللہ رب العالمین کو ایک مانے بغیر کوئی بھی ایمان والا نہ مومن ہو سکتا ہے اور نہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اس توحید پر اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو فضیلت عطا کی، اس توحید سے بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کیا، تو وہ علم ہے جس کو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے مقام کو جاننا اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے. ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں عام طور پر وہ احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا سے بہت پیچھے ہے، دنیا ان سے بہت آگے ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ علم والے کو قرآن حدیث کا جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بڑا کیا ہے. جس کے مقام کو اللہ بڑا کر دے، کیا اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ رب العالمین سے بڑا مقام عطا کرنے کی حقدار ہو؟ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بڑا کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلْيَكُنْ أَكْبَرُ مِنْكُمْ، کہ جو تمہیں سے بڑا ہوگا، شریعت کا زیادہ جانکار ہوگا، قرآن کا زیادہ جانکار ہوگا، حدیث کا زیادہ جانکار ہوگا، اسے نماز کی بھی امامت ملے گی اور کائنات کی امامت ملے گی. تاریخ شاہد ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اس علم کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو بنایا، کائنات پر حکومت کی. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنو تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم نے قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل کل فن العلم، اس کائنات کے اندر جتنی اچھائیاں آپ کو نظر آتی ہے، اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، وہ دراصل علم دین کے ٹکڑے ہے. اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بڑا اچھائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کا تعلق دراصل جہالت سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس علم کو، اس تعلیم کو، اس قرآن کو، اس حدیث کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو مکہ کے اندر آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی. آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے جب آپ کو سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھتے پھر بھی ہم اس علم کے نشر و اشاعت سے باز نہیں آنے والے. آپ اس علم کو حاصل کر رہی ہے، آپ اس تعلیم کو حاصل کر رہی ہے، آپ نے اس راستے کو اختیار کیا ہے جس علم کے آگے نہ سورج کی اہمیت ہے، جس علم کے آگے نہ چاند کی اہمیت ہے، جس علم کے آگے نہ ستارے کی اہمیت ہے. اس لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا جو آپ کو چکا چوند دنیا دکھتی ہے، اسکرین پر جو دنیا دکھائی جاتی ہے، اس اسکرین کے پیچھے کی جو ظلمت ہے، اس اسکرین کے پیچھے کی جو تاریکی ہے، وہ بہت خوفناک ہے. سامنے سے جو دنیا دکھتی ہے، اندر سے وہ دنیا نہیں ہے. آج بھی اس کائنات میں
وہ لوگ کامیاب ہیں جو قرآن والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو حدیث والے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے ارد جو بستیاں آباد ہیں وہ قال اللہ و قال رسول کی سرائے مدد کرنے والی بستیاں نہیں ہیں. جو بستیاں ہیں وہ فتنہ پرور بستیاں ہیں، وہ قرآن کے بجائے کسی اور چیز کی نشر و اشاعت میں لگی ہوئی ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ہمارے بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو یہ موقع دیا ہے اس موقع کو کہیں نہ جانے، اپنے مقام کو سمجھے. اسلام کی بہنوں نے، اسلام کی بیٹیوں نے، اسلام کی شہزادیوں نے ہر زمانے میں بہترین کردار ادا کیا ہے. یاد کیجیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کانپ رہے ہیں، تھرتھرا رہے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی اخاف علی نفسی. آپ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اب آتے ہیں اور فرماتے ہیں انی اخاف علی نفسی کہ اے میری بیوی، اے میری زوجہ محترمہ، مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگ رہا ہے. اما خدیجہ نے جو تاریخی جملہ کہا تھا کلا واللہ انك لتصل الرحمة وتحمل الكلمة وتسلك الحديث وتقرئ الزيت وتعين على نوائبها. کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ سیوا نہیں کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. جن شخص کے اندر، جس شخصیت کے اندر اس طرح کے اوصاف اللہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں کرتا. تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء کو بھی جو خوف لاحق ہوا، انبیاء بھی جب ڈر اور خوف کے ماحول میں آئے تو اس نبی کو سہارا دینے والی اسلام کی شہزادی تھی. یاد کیجیے مسئلہ حدیبیہ کو، صلح حدیبیہ کو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا. ایک معاہدہ تھا جس میں صحابہ پاس نہیں تھے. وہ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آ جائے تو مدینہ کے لوگ ان کو واپس کر دیں گے، لیکن مکہ سے کوئی کافر اگر مسلمان ہو کر کے مدینہ آ جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کریں گے اور کافر واپس نہیں کریں گے. صحابہ کرام اس معاہدے پہ راضی نہیں تھے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے آپ نے معاہدے پر دستخط کیا. اور صحابہ کرام کو جب آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے قربانی کرنے سے انکار کر دیا. صحابہ قربانی نہ کر رہے تھے. اسلامی تاریخ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ صحابہ جو آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتے تھے، نبی کائنات چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ صحابہ قربانی کر دیں، صحابہ اپنی بالوں کو منڈوانے جانوروں کو ذبح کر دیں، لیکن صحابہ سننے کو تیار نہیں ہے. پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں آپ کی بیوی ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکل جائیے اور آپ اپنے بال کو منڈوا لیجیے، آپ قربانی کر لیجیے. آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے صحابہ کرام ضرور بھی ضرور اس پہ عمل کریں گے. اس لیے جب نبیوں کو پریشانی ہوئی، نبیوں کو خوف لاحق ہوا، نبی پریشان ہوئے، اس نبی کو سہارا آپ جیسی اسلام کی شہزادیوں نے دیا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میری ماں فجر سے پہلے مجھے جگاتی تھی، مسجد لے جاتی تھی اور قرآن کے حلقے میں مجھے بیٹھاتی تھی. امام شافعی فرماتے ہیں امی ربتنی، میری والدہ نے میری تربیت کی. اور امام بخاری کو کون نہیں جانتا جنہوں نے جو کتاب تصنیف کی، وہ کتاب قرآن مقدس کے بعد پوری امت نے درجہ دیا، وہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، بہن سر ہو گئے. ان کی والدہ عابدہ تھی، ان کی والدہ زاہدہ تھی، ان کی والدہ نیک تھی. مسلمان ماؤں کو، مسلمان بہنوں کو امام بخاری کی والدہ سے نصیحت دینی ہے کہ آپ امام بخاری نہیں بن سکتی، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دیا ہے کہ آپ امام بخاری پیدا کر سکتے ہیں. امام بخاری کی والدہ رات دن اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر میرے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی تو میں اسے تیرے نبی کے حدیث کی خدمت کے لیے وقت کر دوں گی. جب اللہ رب العالمین نے بینائی عطا کی، دنیا نے دیکھا کہ امام بخاری کو
اپنے بیٹے کو حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کی کتابت کے لیے، حدیث کے حفظ کے لیے وقت کر دیا، اور امام بخاری کی 16 سال کی محنت کے بعد جو کتاب دنیا کے سامنے آئی، اس کتاب کو ہم اور آپ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے